بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، میں امید شائستہ آپ کو 12ویں کلاس کی مطالعہ پاکستان کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طالبات، مطالعہ پاکستان کے نام سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں تمام چیپٹرز اور مضامین پاکستان سے ہی متعلق ہیں، مثلاً قیام پاکستان، تاریخ پاکستان، عرض پاکستان، پاکستان کا کلچر اور پاکستان کی زبانیں۔ غرض یہ کہ ہم اس کتاب میں پاکستان سے ہی متعلق تفصیل سے پڑھیں گے۔ عزیز طالبات، مطالعہ پاکستان کا پہلا باب ہے قیام پاکستان، اور اس کا پہلا ٹاپک ہے اسلام سے پہلے جنوبی ایشیا کی حالت۔ بیٹا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پاکستان 14 اگست 1947 کو عالم وجود میں آیا، مگر یہ چند سالوں کی کوششوں کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ صدیوں کی جدوجہد کا حاصل اور ثمر تھا۔ جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس دن پہلا غیر مسلم مسلمان ہوا تھا۔ لہٰذا تحریک پاکستان کی ابتدا جنوبی ایشیا میں اسلام کی آمد کے ساتھ ہی ہو گئی تھی، جب محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو 712 میں شکست دی اور اس طرح یہاں اسلام متعارف ہوا، اور اس کی بدولت جنوبی ایشیا میں ایک فکری، سماجی اور مذہبی انقلاب برپا ہوا جو کہ آگے چل کر تحریک پاکستان کا سبب بنا۔ لہٰذا آئیے اب ہم برصغیر میں اسلام کی آمد سے پہلے کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم سیاسی حالات پڑھیں گے۔ عزیز طالبات، برصغیر میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے کوئی مضبوط مرکزی حکومت قائم نہ تھی جو برصغیر کے حالات کو سمجھ کر ملک کا انتظام احسن طریقے سے چلاتی۔ لہٰذا سارا علاقہ چھوٹی بڑی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، اور یہ ریاستیں آپس میں لڑتی رہتی تھیں۔ جب کبھی کوئی حکمراں کمزور ہوتا تو اس کے تحت کام کرنے والے سازشیں کر کے آزادی کا اعلان کر دیتے۔ اس طرح آپس میں لڑائیوں اور جنگوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ اسی طرح ہندو معاشرے کے سماجی حالات بھی بہت خراب تھے، پورا معاشرہ انتشار کا شکار تھا۔ ہندوؤں کی زندگی میں ذات پات کا نظام ان کی سماجی زندگی، عادات و ادوار اور نظریات پر پوری طرح مسلط تھا، اور پورا ہندو معاشرہ 4 ذاتوں پر مشتمل تھا جو کہ برہمن، کھشتری، ویش اور شودر تھیں۔ برہمن کا اعتقاد تھا کہ وہ برہما کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے وہ روحانی تعلیمات کے وارث ہیں، اور غیر برہمنوں کی نجات کا واحد راستہ یہ ہے کہ برہمنوں کی ہدایت اور رہنمائی میں زندگی گزاریں۔ برہمن چونکہ مذہبی طبقے کے افراد تھے، اسی لیے انہیں مقدس اور قابل احترام سمجھا جاتا تھا، اور انہیں معاشرے میں بہت بلند مقام حاصل تھا۔ دوسرے درجے میں کھشتری تھے۔ کھشتری ذات کے ہندوؤں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ برہمن کے بازوؤں سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ان کے ذمے ملک و قوم کا دفاع کرنا اور امن و امان کا قیام تھا۔ ریاستوں کے راجے، عمرا اور فوجی اور دیگر حکام اسی طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اور انہیں برہمنوں کی طرح معاشرے میں بلند مقام حاصل تھا۔ تیسرے درجے میں ویش تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ برہما کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے انہیں کسان، تاجر اور چھوٹے سرکاری عہدوں پر کام کرنے کی اجازت تھی۔ ہندو معاشرے میں سب سے نچلا طبقہ شودروں کا سمجھا جاتا تھا، اور اب بھی سمجھا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ برہما کے پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ان کا کام اعلیٰ ذات کے طبقوں کی خدمت کرنا تھا۔ ان کو معاشرے میں کوئی بنیادی انسانی حقوق حاصل نہ تھے، اور قانون کی نگاہ میں بھی وہ برہمن، کھشتری اور ویش کے برابر نہ تھے، اور نہ ہی مذہبی حقوق حاصل تھے، حتیٰ کہ وہ اپنی مقدس کتابوں کا کوئی لفظ سن بھی نہیں سکتے تھے، اور اگر کوئی شودر مقدس کتاب کا کوئی لفظ سن لیتا تو سزا کے طور پر اس کے کان میں گرم سیسا ڈال دیا جاتا۔ اسی طرح نچلے ذات والے ہندو اونچی ذات والے ہندو میں شادی نہیں کر سکتے تھے، انہیں اچھوت سمجھا جاتا تھا، یعنی ان کے چھونے سے غذا، پانی اور لباس کے ناپاک ہونے کا عقیدہ تھا، اور یہ ذاتیں کیونکہ موروثی تھیں، لہٰذا ان بدترین حالات سے ان کے لیے چھٹکارا بھی ممکن نہ تھا۔
ہندو معاشرے میں مذہبی رواداری اور مساوات کا سرے سے کوئی تصور ہی نہ تھا۔ ہندو مذہب کے ہر طبقے کے لیے تقاریب، موت اور شادی کے رسم و رواج اور روایات بھی منفرد اور علیحدہ علیحدہ نوعیت کے تھے۔ عزیز طالبات، اسی طرح ہندو معاشرے میں عورت کو کوئی مقام اور عزت حاصل نہ تھی۔ تنگ نظری اور تعصب نے ہندو معاشرے کو جکڑا ہوا تھا، لہٰذا ہندو معاشرے کے لوگ اپنی تنگ نظری کی وجہ سے عورت کو بھی کوئی اعلیٰ مقام نہ دیتے تھے۔ اسے معاشرے کا آخر فرض سمجھا جاتا تھا، لہٰذا اسے کسی قسم کے بنیادی حقوق حاصل نہ تھے۔ اسے شوہر کے انتقال کے بعد زندہ رہنے کا حق نہ تھا اور وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی تھی، بلکہ عام طور پر بیوہ کو خاوند کی لاش کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس طرح زندہ جل کر عورت اپنے مرے ہوئے شوہر کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ عزیز طالبات، یہ وہ حالات تھے جس میں اسلام بر صغیر میں متعارف ہوا، تو اس کی اعلیٰ تعلیمات، مساوات، رواداری، عورت کے عزت و احترام کی تعلیمات اور تمام انسانوں کے ساتھ خصوصاً نچلے طبقے کے ساتھ برابری اور عزت کے رویے نے یہاں کے لوگوں کو بہت متاثر کیا اور ہندو معاشرے پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ امید ہے کہ آپ کو اسلام سے پہلے جنوبی ایشیا کے ہندو معاشرے کی مجموعی صورتحال سے آگاہی ہوئی ہوگی۔ انشاءاللہ دوسری کلاس میں ہم اسلام کے آنے کے بعد جنوبی ایشیا کے ہندو معاشرے میں جو انقلاب آیا اس کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔